على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مل کر محبت سے پڑھیے۔ قاضی صاحب نے موٹر چلا دی ہے، وال چیک نہیں کیے کون سا کھلا کون سا بند، پہلے وال دیکھ لو پھر موٹر چلایا کرو۔ جا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ آج حج کا دن ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان حج کے عظیم اور مقدس عزم کو پورا کر رہے ہوں گے، عرفہ پہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، تو مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ پڑھیے صلی علی نورنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بھر کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے
ہم نے بھی بھر کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کیونکہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں ہے میری عمر کتنی ہے، لیکن آسمان پر ایک نور چمکتا ہے اور وہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، تو میں اس کو 70,000 بار دیکھ چکا ہوں. تو حضور نے فرمایا، اے جبریل وہ نور میں ہی تو ہوں. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. جب اللہ رب کریم نے تمام ارواح کو مقام ارواح میں جمع کیا اور پوچھا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے فرمایا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں بے شک تو ہمارا رب ہے. تو وہ جو نہ تھے مل کر تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد. اللہ رب کریم کی حمد و ثنا. قرآن مجید فرقان حمید پارہ 4 کی میں نے ابتدائی آیت آپ کے سامنے پڑھی. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس کے بعد امام الانبیاء آمنہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا. اللہ رب کریم ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق اللہ مرحمت فرمائے. آج ایک تو جمعہ ہے، ھذا یوم الجمعہ و ھذا یوم العید. فرمایا جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. ھذا یوم الجمعہ و ھذا یوم العید، کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ اس دن اکٹھے ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، آپس میں مسرتیں بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، آپس میں پیار بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں. تو ھذا یوم الجمعہ و ھذا یوم العید، مسلمانوں کے لیے جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج حج کا دن بھی ہے.
کتنا مقدس دن ہے یہ، کتنی بڑی عظمت والا، شان والا، رفعت والا دن ہے۔ حج، اللہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے جا رہے ہیں۔ مدینے جانے والوں جاؤ، جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 ہم کب کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اللہ رب کریم آج کے اس بابرکت دن کی برکت سے پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما دے۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام کی کامل مغفرت فرما دے، اور جتنے مسلمان پوری دنیا میں بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں اور بوسنیا میں، ایران میں، عراق میں، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی فضا ہے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے اور اللہ کفار کا منہ کالا فرما دے۔ اور آج کے دن کی برکت سے اللہ تمام مسلمانوں کے رزق میں بھی، مال میں بھی، جان میں بھی، اولاد میں بھی، گھر میں بھی خیر خیر اور خیر فرما دے۔ جو مسلمان پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ تمام کی پریشانیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے، اور جو مسلمان مقروض ہیں اللہ تمام کے مقروضیاں بھی دور فرما دے۔ آج کا دن بڑی برکت کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہفتے کا دن ہے، اتوار کو عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ تو آج کے دن کی جو برکات ہے وہ یہی سمجھ لیجیے آپ کہ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کسی بھی شرعی حکم کو اس انداز میں کہ چونکہ ایسا ہونا چاہیے، چونکہ یہ غلط ہے ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، یہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ جو قرآن نے، احادیث نے ہمیں تعلیم دے دی، ہمیں بتا دیا، اس کے آگے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ سر خم کر دینا یہی ادب کا تقاضا ہے۔ تو جو بھی حضرات قربانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، قربانی کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک بات بڑی حیران کن ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے پارہ 4 اس کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب چیز رب کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اب اپنی محبوب چیز آج فی زمانہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تو پیسہ ہے، اس کے بعد وقت ہے، پھر دین اسلام کے لیے وقت نکالنا ہے، دین کے لیے ٹائم نکالنا ہے، نمازوں کی پاسداری کرنا ہے، اور خود کو کم از کم اتنا شریعت کا پابند بنانا کہ اچھا قرآن پڑھ سکے،
اچھی دوسروں کی تربیت و تعلیم کر سکے۔ تو ایک بات بہت ہی عجیب و غریب ہے تو تکلیف دہ، بہت سخت بات ہے، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہم قربانی جو کہ واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے۔ سال بعد اتنا بڑا ایونٹ آتا ہے مسلمانوں کا، لاکھوں لاکھ کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں، اور اللہ پھر اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جانور کم نہیں ہوتے ہیں، کتے کو دیکھ لیجئے، کتیا کو 9 10 بچے دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پیداوار کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو حلال جانور کے اندر پیداوار کے اندر ہے۔ اگلے سال اس سے بھی ڈبل جانور، گائیں، بھینس، بکریاں، بیل دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ پورا سال بھی لوگ کھاتے ہیں، پورا سال بھی ذبح خانے میں آپ جائیں، لاکھوں لاکھ جانور روزانہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ حلال کے اندر برکت ہے، حلال کے اندر وسعت ہے، حلال کے اندر اللہ نے اپنی قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو قربانی کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے ہی جانور آ جاتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ عورت نماز جو ہے، نماز اس کی جو شرائط ہیں، اس کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ کیا ہے؟ بات سمجھ لیجئے گا۔ میں اصل میں منطق کے اندر بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے۔ عورت کا نام ہی پردہ ہے، چھپا ہوا۔ عورت کا لغوی معنی ہے چھپا ہونا، چھپانا، کسی چیز کو چھپا لینا۔ لیکن افسوس، ہماری اسلامی بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں معاذ اللہ مویشی منڈی کی زینت بنی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جانور گھر پہ جب آ جاتا ہے، وہ پارکنگ میں ہے، کھلے علاقے میں ہے، کسی پلاٹ میں ہے، تو لیڈیز کا بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، یہ شرعی طور پر درست ہے؟ کیا شریعت نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو کھلے عام قربانی کے جانوروں کے لیے زینت بنائیں، ایک تماشا گاہ بنائیں؟ عورت کو تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھے اور اس کے قرآن پڑھنے کی آواز اس کے گھر سے باہر چلی جائے۔ عورت کو تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ مینا پر اور عرفہ پر بھاگے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بہت حساس ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو جو بھی اسلامی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ہماری بچیاں اس طرح جانوروں کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں یا کچھ بھی ہے، ان کو چاہیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت میں جائیں کہ جب باہر ماحول ایسا ہو کہ آپ پردے میں جائیں اور پردے میں واپس آ جائیں۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، اے فاطمہ، جب تمہارا قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو، اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہنا، کیونکہ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ رب کریم تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شریعت نے ایک تقاضا رکھا ہے، ایک لیمٹ رکھی ہے، ایک حد رکھی ہے، ایک اس کی بنیاد رکھی ہے کہ عورت کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب قربانی کے ایونٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بے حیائی کو عام کر دیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے، اس چیز سے آپ بھی اتفاق کریں گے، آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، مانیں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو حضرات قربانی کا جانور لے آئے، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے لے آئے، اچھی بات ہے بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو بری نظر سے بچائے، اللہ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا بخشے۔
لیکن یہ واجب ہے جو 5 وقت روزانہ اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہ فرض ہے۔ ساری رات آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے علاقے کا معائنہ کر لیجئے، موٹر سائیکل پہ نکل جائیں، آپ کو ساری رات نوجوان بچے جانوروں کے پاس سگریٹ نوشی کرتے، وہ شیشہ پیتے ہوئے ساری رات اچھل کود کرتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، مستی مذاق کرتے ہوئے، بہانہ تو جانور کا ہے نا کہ قربانی کے جانور کے پاس ٹائم پاس ہو رہا ہے، ساری رات جاگیں گے، لیکن جب فجر کی اذان ہو جائے گی تو بیچارے جا کے الٹے ہو کر سو جائیں گے۔ بتائیے کیا ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ ہر مسلمان اپنے طور میں سوچے، یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصول کی بات ہے۔ نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے، جو 5 وقت بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ فرض ہے۔ بابا بلے شاہ نے کیا فرمایا؟ پھیر کے چھڑی نفس تے، پھیر کے چھڑی پنجابی میں ہے، شاید سمجھ آ جائے، پھیر کے چھڑی نفس تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے ہو، اور بلے نو بھی تے دسو کی کیتی جاندے ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ دیکھیں ایسا ہے تو غلط ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، اور اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نماز جو ہے وہ مذاق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اور ایک کافر کے اندر سب سے بڑا فرق ہی نماز ہے، اور ہم 2 لاکھ روپے کا، 1 لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ روپے کا جانور لے آئے، لیکن اذان ہو رہی ہے، ہم اپنی گائے کو نہلا رہے ہیں، نہیں جی میں تو قربانی کے جانور کی خدمت کر رہا ہوں جی جناب جی، یہ بھی نیکی ہے جی، واہ جی واہ، بلے ہی بلے۔ بتائیے یار یہ نیکی ہے؟ ہاں، قرآن میں 700 سے زائد مرتبہ تمہیں فرمایا نماز پڑھ لو، اور تم کہہ رہے ہو جی میں قربانی کے جانور کی خدمت کر رہا ہوں۔ چارہ لینے کے لیے تم لانڈی جا رہے ہو، 4 قدم نکال کے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے تم۔ یہ عجیب اسلام ہے، عجیب دین ہے۔ دین اسلام نے تو یہ تربیت نہیں کی ہماری، دین اسلام نے تو یہ سبق نہیں دیا ہمیں، دین کے تقاضے تو یہ نہیں ہیں جو ہم اپنی طرف سے ہم نے دین کو جیسا ملا ویسا اپنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ آئیے آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا، ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں جمعے میں لیکن عرصہ ہو گیا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک توا، روٹی پکانے والا ایک توا لیا اور وہ ویلڈنگ والے کے پاس چلا گیا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ ویلڈنگ والے کے پاس گیا، جا کر کہا مجھے اس طرح کے 100 توے بنانے ہیں۔ کتنے بنانے ہیں؟ بولیے تو صحیح، سمجھ آ رہی ہے بات کی تو بولے تو صحیح۔ 100 توے بنانے ہیں۔ کتنے بنانے ہیں جی؟ بن جائیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ 10 دن کا ٹائم دیا۔ اب 10 دن بعد وہ بندہ جب اپنا آرڈر لینے آیا، مال پورا ہو گیا، تو دیکھا اس کا توا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ وہ جو اس نے بنائے ہیں وہ ہلکے سے معمولی سے چھوٹے رہ گئے۔ اس نے بولا یار یہ میرے آرڈر تو یہ نہیں ہے، میری ریکوائرمنٹ تو پوری نہیں ہوئی، تو مجھے تو یہی سائز ایکوریٹ یہی سائز چاہیے، یہ جو آپ نے بنایا یہ چھوٹا ہے، مجھے یہ سائز نہیں چاہیے، میرا یہ آرڈر ہی نہیں ہے۔ بولا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، آپ کل آ جائیں دوبارہ تیار کر، مسئلہ مل جائے گا۔ وہ چلا گیا، ساری رات سوچتا رہا یار پہلے اس نے 10 دن لیے، کتنے دن بنانے کے لیے؟ 10 دن لیے، اب یہ ایک ہی رات میں کیسے بنا دے گا؟ اب جب اگلے دن گیا تو اس نے نیا مال تیار کرنے کی بجائے جو اس کا توا تھا اسی کو کاٹ کے اس کے برابر کر دیا۔ آج کے مسلمان کا حال یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جاؤں بلکہ قرآن و سنت میرے مطابق ہو جائے، میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے کوئی سمجھائے نہیں،
مجھے کوئی نہ سمجھائے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میں اپنا قربانی کا جانور نہلا رہا ہوں، اس کو چارہ کھلا رہا ہوں، اس کے لیے پانی کا ٹب بھر کے لا رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے تو ہو جائے، نماز ہو رہی ہے تو ہو جائے، میں قربانی کے جانور کی خدمت کر رہا ہوں، میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو آپ خود سوچئے، یہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا میں، بحیثیت ہر مسلمان خود سوچے کہ یہ عمل درست ہے، بحیثیت ہر مسلمان سوچے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ بھی سوچے، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں جو گھروں میں موجود ہیں وہ بھی سوچیں کہ بچے سارا دن گلی میں محلے میں جانوروں کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پکڑ کے 2 چماٹے بھی لگا کے ٹیوشن بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بھائی، ابھی نئی کلاس میں گئے ہو، نیا سلیبس ہے، نئے سارے معاملات ہیں، جاؤ جا کے تیاری کرو، عید کے بعد پھر پیپر شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بچہ اگر نماز پڑھنے نہیں آ رہا تو ماں باپ کے کان پہ جھوم نہیں رینگ رہی، وہ بچہ اگر صبح اٹھ کے قرآن کی ایک لفظ بھی تلاوت نہیں کر رہا تو قرآن پہ جو نہیں رینگ رہی۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے بھی زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ بتائیں اس سے بھی بڑی اور کوئی سزا ہوگی امت مسلمہ کے لیے کہ عید الاضحیٰ کے ایام ہے اور جانوروں کے اندر بیماری آ جائے؟ مگر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، بیماری ہے، بیماری ہے، بیماری ہے، بیماری نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، بیماری نہیں ہے۔ اللہ تو عالم الخبیر ہے، عالم البصیر ہے، احکم الحاکمین ہے، قہار ہے، جبار ہے، المالک القدوس ہے، وہ تو جو چاہے کر دے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ پنجاب کے اندر تو بڑا جانور کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، معلوم ہے آپ کو، بڑا جانور قربانی نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ پنجاب کے اندر، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے، کوئی 1.5 لاکھ کا جانور لایا تو 4 دن بعد بولا کہ دانے نکل آئے، یہ نکل آیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ تو بتائیے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں ہے؟ پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی، جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی تشریف لائے، ان کی قومیں گناہ کرتی تھی، قوم لوط تھی، قوم ہود تھی، قوم موسیٰ تھی، قوم نوح تھی، قوم عیسیٰ تھی، ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی تھی، ایسا تھا نہیں ہے؟ یہ تو معلوم ہے سب کو، بولے تو صحیح، نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر معلوم ہے بولے تو صحیح، یہ تو معلوم ہے نا، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی، زنا کرتے تھے شکل بدل جاتی تھی، چوری کرتے تھے شکل بدل جاتی تھی، کوئی بھی گناہ کرتے تھے اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتا تھا۔ قوم نوح نے اپنے نبی کی شان میں بے ادبی کی، اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ قوم ہود نے اپنی نبی کی شان میں بے ادبی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، پوری قوم غرق ہو گئی۔ قوم ہود اور قوم لوط اور حضرت دانیال کی قوم، حضرت صالح کی قوم، یہ جتنی قومیں ہیں یہ تمام تباہ ہوئی ہیں، غرق ہوئی ہیں، لیکن قربان جائیے امام المصطفیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر قربان جائیے، یقین مانیے، قربان جائیے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے فرمایا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ پیدا ہوتے ہی فرمایا ربی حبلی امتی، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام، غاروں میں جا کر روئے پھر فرمایا ربی حبلی امتی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور جب ظاہری وصال ہو گیا، ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، میں نے کان لگا کر سنا تو الفاظ یہی تھے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش۔ آج امت ہے، ہمیں اپنے حال پہ خود رونا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے رونا چاہیے۔ کسی نے سوال کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اگر بندہ رونا چاہے اللہ کے خوف سے اس کو رونا نہ آئے وہ کیا کرے؟ کہا پھر اس کو اپنے نصیب پہ رونا چاہیے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اسے رونا بھی نہیں آتا۔ تو میرے دوستو بات ختم کرتے ہیں، بس آخری بات یہی ہے کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھیے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔
نماز سب مل کے بولے نماز، بلند آواز سے نماز۔ سب کا گھر یہ بلڈنگ میں ہوگا، اس بلڈنگ میں ہوگا، کئیوں کا گھر گلی میں ہوگا۔ ابھی بھی آپ مسجد میں نظر مار لیں، جیسے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوں گا، کوئی بھاگ رہا ہوگا، ایسے آ رہا ہوگا، کوئی ایسے آ رہا ہوگا، کوئی منہ صاف کر رہا ہوگا، کوئی ٹوپی سیدھی کر رہا ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے جو بزرگ یہاں موجود ہیں، بوڑھے بوڑھے حضرات موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکل جاتے تھے، کیونکہ پورے گاؤں دیہات میں ایک ہی جامع مسجد ہوتی تھی۔ آج تو ہر گھر کے نیچے مسجد ہے یار، تو یعنی جتنی سہولتیں ہوئیں ہم دین سے اتنا ہی دور ہو گئے۔ اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ کیا برا ماننے والی بات ہے اس کی؟ ہم کوئی آپ سے پیسہ تھوڑی مانگ رہے جو آپ برا مانیں۔ ہم کوئی کسی سے چندہ یا ایڈ یا کوئی فنڈ کے لیے اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، آپ کو خوش کریں، 4 لطیفے سنائیں، 4 کہانیاں سنائیں، آپ بھی خوش ہم بھی خوش، فائدہ؟ آخری بات سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، توجہ سے دیکھیں، میری طرف دیکھیے سارے، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، کون؟ یاد رہنا چاہیے آپ کو یہ بات، آخری بات ہے بس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے جو مولوی تھے نا، مولوی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ بنی اسرائیل کے جو قوم کے مولوی تھے، انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک وقت آیا، پگڑیاں اور داڑیاں رہ گئی، لیکن قوم اور مولوی ایسے ہو گئے، صرف شکلوں کا فرق رہ گیا، گناہ یکساں ہو گئے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ اللہ نے، بولو تو صحیح ہے، اللہ نے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے کہے گی خوشی ہوگی، میرے آگے تو 2-3 مائک لگے ہوئے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کو پتہ ہے ٹیچر بھی جب سبق پڑھاتا ہے نا تو وہ بھی 10 مرتبہ بچوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی ایسا ہی ہے، تاکہ بچوں کو ریوائز ہو جائے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ واقعہ سنایا ہے، کس کا نام لیا ہے، کیا واقعہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے مولوی جو عالم تھے وہ، اور جو لوگ تھے جو وہاں کی امت تھی، وہ ایسے ہو گئی، عوام تھی اور علماء تھے وہ ایسے ہو گئے، صرف شکلوں اور پگڑیوں کا فرق رہ گیا، گناہ ایک جیسے ہو گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ عذاب نازل کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے منہ سے یہ نکلا، کیا حضور آپ کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ حضور ایسے بیٹھے تھے ٹیک لگا کے، حضور سیدھے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا نہ حالات کیسے بھی ہو جائے، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، حدیث ایسے ہی ہے، فرمایا حالات کیسے بھی ہو جائے، میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ حق کو حق کہیں گے۔ زمانہ کیسا بھی ہو جائے، آج بھی خادم حسین رضوی جیسے علماء ماؤں نے پیدا کیے ہیں، آج بھی شاہ تراب الحق جیسے ماں نے پیدا کیے ہیں، شاہ احمد نورانی جیسے ماں نے پیدا کیے ہیں، شفیع اوقاڑوی جیسے ماں نے پیدا کیے ہیں، الیاس قادری جیسے ماں نے پیدا کیے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، بھلے چند لوگ حلوے مانڈے کھانے کے چکر میں، چائے پیالی کے چکر میں، اپنی جیب بھرنے کے چکر میں، اپنے پروٹوکول کے چکر میں بڑے لوگوں کی آؤ بھگت کرے، ان کے آگے پیچھے بھاگے، لیکن دین دین ہے، دین اپنی پاور رکھتا ہے۔ دین اگر پیٹ میں پتھر بھی باندھے ہو تو کیسر و کسریٰ کے دروازے گرا دیتا ہے۔ دین مولویوں کا محتاج نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، نہ کوئی مولوی نہ کوئی پیر، ہمارے آئیڈیل محمد مصطفیٰ ہے، بس ہمارے آئیڈیل سیدنا صدیق اکبر ہے، عمر ابن خطاب ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، اور کربلا کے میدان میں حسن حسین ابن علی ہے، بس۔ تو اس لیے دین اسلام کو سمجھیے، دین یہ نہیں ہے اذان ہو رہی ہم اپنا دمبانے لا رہے ہیں، دین یہ نہیں ہے اذان ہو رہی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح ہو رہی ہے، مسجد میں نمازی نہیں ہے اور ہم اپنے دمبے اور گائے کو چارہ کھلا رہے ہیں، میں ابھی قربانی کے جانور کی خدمت کر رہا ہوں۔ ارے بھائی قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے، نماز کی اہمیت کو کون سمجھے گا؟ اس لیے مہربانی کیجئے اپنے حال پہ، ہر بندہ مجھ سمیت اپنے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پہ رحم کرے اور امت مسلمہ کو اللہ عروج عطا فرما دے، اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ تخت پر ہمیں لانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔